اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب گئی تب بھی اس جگہ پر اسلام کی نبض چل رہی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے جو موضوعات اس وقت آ رہے ہیں، آپ اس میں ایک تغیر پاتے ہیں اس حوالے سے کہ اس میں دو مختلف طریقوں سے بات جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور یہ اصل میں فکر کی دو ڈائمنشنز ہیں جس کو واضح کیا جاتا ہے کہ ایک دینی فکر ہے اور ایک عمرانی فکر ہے، اور اسی سے مضبوط ہو کر جو ہے وہ بات اصل میں جو ہے وہ اپنے نتیجے تک پہنچتی ہے، اور ان کا تعلق آپس میں روح اور جسم ہی کا ہے۔ یعنی عمرانی فکر کو اگر ہم کہیں تو یہ سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم جو ہے، یا جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک جسد کی مانند ہے، جبکہ اس کی روح کی جو کیفیت ہے، وہ جو ایمانیات ہیں اور وہ جو دین کا تصور ہے اس کے پیچھے جو کھڑا ہوا ہے، وہ اس حقیقت کو مکمل کرتا ہے۔ تو اس چیز کو آپس میں اس طرح سے دیکھیں، یہ کوئی علیحدہ موضوعات نہیں ہے بلکہ آپس میں گتھی ہوئی چیزیں ہیں، اور یہ فکر کی بنیادی طور پر یہ ایک آرگینک ہول ہے، اس میں سے کچھ بھی مس ہوگا تو معاملہ بالکل مختلف ہو جائے گا۔ میرا جو موضوع ہے وہ ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا حقیقی تصور، یعنی یہ موضوع ہے جس پر جو ہے وہ میں نے بات کرنی ہے۔ اس عنوان پر پہلے ہم تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں، یعنی ایک کامیابی کا ذکر ہو رہا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ مخاطبین اسی عنوان سے یہ بات جو ہے ان کے سامنے آ جاتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ دنیا کو بھی حقیقت مانتے ہیں اور آخرت کو بھی حقیقت مانتے ہیں، یعنی اس عنوان سے وہ لوگ ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں جو کہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم اس کی کامیابی کے تصور کو دیکھنا چاہیں گے تو پھر ہمیں جو ہے وہ اس پورے کینوس پر اس کو پھیلا کر دیکھنا پڑے گا، یعنی اس کی حقیقت کو یوں دیکھنا پڑے گا کہ کامیابی صرف دنیا کی نہیں ہے بلکہ آخرت کی کامیابی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہونا بہت ضروری ہے، تب بات جو ہے وہ مکمل طور پر سمجھ میں آئے گی۔ پھر یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ ہر وقت رہنی چاہیے، اور یہ ہم جانتے بھی ہیں کہ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مختلف جہان بنائے ہیں، ایک طرف دنیا ہے اور دوسری طرف آخرت ہے، اور پھر اس حقیقت کو بھی ہمارے ذہنوں میں بالکل ہر وقت مستحضر رہنے کی ضرورت ہے کہ بہرحال دنیا جو ہے وہ ہر حال میں عارضی ہے، یعنی دنیا میں جو بھیجا جاتا ہے وہ بھی عارضی ہے، اور خود دنیا کی حقیقت بھی یہ ہے کہ دنیا عارضی ہے، جبکہ آخرت اس کے بالکل کنٹراسٹ پر کھڑی ہے، بالکل مخالف پر کھڑی ہے، یعنی آخرت اور اس کا جہان، وہ جو جہان ہے وہ بھی ابدی ہے، دائمی ہے، حقیقی ہے، اور اسی طرح سے وہاں جو زندگی حاصل ہوگی وہ زندگی بھی حقیقی ہے اور دائمی اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ پھر ایک تیسری چیز جو اس ساری دو چیزوں کو آپس میں باہم جوڑے گی وہ یہ بھی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو جائے آزمائش قرار دیا ہے، یعنی ایک چیز تو اس کے ساتھ نتھی ہوئی پڑی ہے کہ دنیا میں چاہے کامیابی ناکامی جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ بہرحال ایک آزمائش ہی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور وہاں جو ہے وہ ہر ایک کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے کہ کون ہے جو کہ اس میں اس آخرت کو یاد رکھ کر کام کرتا ہے، اور کون ہے جو کہ اس دنیا ہی کے اندر جو ہے الجھ کر رہ جاتا ہے اور اسی غفلت کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو شمار کر لیتا ہے۔ اس سب کو، اس ساری بات کو اگر سمجھیں تو یہ بالکل آرام سے اور آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی بات ہے کہ اصل میں یہ بالکل اسی طرح توازن اس کا قائم ہو سکتا ہے کہ جو عارضی ہے، جو فانی ہے، جو کم وقت کی شے ہے، اس پر ہمیشہ ترجیح اس کو دی جائے جو ابدی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس کو بقا حاصل ہے، جس کے لیے انسان جو ہے وہ سوچے کہ وہ جو ہے، یعنی کامیابی جو ہے وہ سیٹل یہاں پر ہوگی، یعنی حقیقی، اب چونکہ اب عنوان میں ایک حقیقت کا بھی ذکر ہے تو حقیقی کامیابی وہ ہو ہی نہیں سکتی جس کا فوکس صرف دنیا ہو کر رہ جائے، یعنی دنیا میں اللہ کے کلمے کی سر بلندی کے ساتھ بھی اس حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے کہ بالآخر اس دنیا پر وہ عذاب کا ایک آخری کوڑا جو ہے وہ اس صورت میں پڑنے ہی والا ہے جو کہ قیامت کی صورت میں ظہور پذیر ہوگا یا رونما ہوگا،
اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حقیقت میں جو کامیابی کا تصور ہے وہ اصل میں آخرتی کے ساتھ جا کر کھڑا ہوتا ہے. اور لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی بھی جو اصل کیفیت ہے وہ وہیں پر جا کر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر جو ہے وہ یہ انقلاب جو ہے وہ آیا اور دنیا کے اندر اللہ کا کلمہ سر بلند ہوا ایک وقت میں جزیرہ نماء عرب میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ معاملہ ہوا بھی، تو جیسے ہی وہ مکمل ہوا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ کون سی صورت نازل ہوتی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اور اس میں کس چیز کی طرف، حقیقت کی طرف جو ہے وہ اظہار. جب آپ اس کی حقیقت کی طرف آتے ہیں تو حضرت ابو بکر جو ہے جب یہ آیت نازل، یہ صورت نازل ہوتی ہے تو رو پڑتے ہیں، اور ان سے یہ دریافت کیا جاتا ہے کہ رونے کی وجہ کیا ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا، اور گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر ہے، وصال کی خبر ہے جو کہ صورت میں دی جا رہی ہے. لہٰذا یہ بات بالکل اپنی جگہ پر بالکل بات طے ہے کہ کامیابی جو ہے وہ بہرحال اس کے بعد آ کر کھڑی ہے. دنیا مشقت کی جگہ ہے، دنیا محنت کی جگہ ہے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے. دنیا میں اللہ کا دین قائم ہو جانا بھی ایک آزمائش ہے، جہاں وہ قائم نہیں ہے تو بھی آزمائش ہے، اور وہ کامیاب ہو بھی گیا ہے تو بھی ایک آزمائش ہے. اور اس کا نتیجہ اگر یہ نکلا ہے کہ جس کو جو ہے وہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے رکھی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جس کا کوئی انکار کرنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا کہ ہر جان نے جو ہے وہ موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور سب کے سب جو تم یعنی جو اجر ہے یعنی لوٹنا ہے تم سب کا وہ یوم قیامت، تو وہ جو ہے وہ یوم قیامت کی طرف ہے، اس طرف جو ہے وہ لوٹنا ہے. اور اس دن جو ہے وہ تمہیں پورا پورا اجر دے دیا جائے گا جو تم لے کر آئے ہو وہاں سے. یعنی دنیا میں آزمائش میں کامیابی اور ناکامی وہاں پر جو ہے وہ طے ہو جائے گی. اور اس کو مزید واضح کیا فمن زحزح عن النار، اس دن جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جو کہ داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، اگر کوئی کامیاب ہے تو وہ شخص ہے جو اس دن کامیاب کر دیا گیا. اور اس کے بالمقابل وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو صرف جو ہے وہ ایک دھوکے کا سامان ہے. یعنی دھوکہ یہی ہے کہ ایک انسان اپنی کامیابی کو بس یہاں کامیابی سمجھ لے. تو یہاں اہل ایمان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ واضح طور پر اس حقیقت کو تسلیم کر کے کام کرتے ہیں. وہ جو موٹیویشن ہے کام کی وہ ساری اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اس کامیابی کے لیے اب بالکل ایک ایسا دماغ چاہیے جو کہ ہر وقت اس بات کو تسلیم کرتا ہو کہ وہ ایک عارضی جگہ پر کام کر رہا ہے، ایک فانی جگہ پر کام کر رہا ہے، اور ایک آزمائشی زندگی ہے جو کہ بسر ہو رہی ہے، اور ہر حال میں اس کے لیے مقدم ہو جائے اس کی آخرت، اس کی ابدی زندگی، اس کی حقیقی فلاح جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جائے. لہٰذا اب اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کامیاب لوگ کون ہو سکتے ہیں اور ناکام لوگ کون ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے کامیاب لوگ صرف وہی ہو سکتے ہیں جو اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں اور جن کی پرائیورٹی، جن کی ترجیح صرف اس ایک نقطۂ نظر کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ جو میں کرنے لگا ہوں اس کا آخرت میں کیا انجام ہونا. یعنی چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑی سی بڑی شے جو ہے اس کی جو ریفرنس بن جائے وہ آخرت بن جائے. آخرت میں کیا نتیجہ نکلے گا اس کا. اور اس کے بالکل برعکس آ کر وہ جو ہے وہ عمل کھڑا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ مکمل دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ جائے اور دنیا ہی اس کا جو ہے وہ مطلوب بن جائے اور شب و روز گزرتے ہوں اور اس کی آخرت اس کے سامنے کھڑی ہی نہ ہوتی ہو. اسی حوالے سے سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو یوں واضح فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ کون ہے جو کہ خسارے میں ہے اپنے اعمال کے حوالے سے. وہ جو کر رہا ہے دنیا میں، جو وہ کر رہا ہے، جو اس کی صحیح و جہد ہے، وہ کب خسارے کا شکار ہے. کہا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ جس کی ساری کی ساری سعی، جس کی ساری کی ساری کوشش، جس کا سارا آپ کے دوڑ دھوپ، وہ ساری کی ساری دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو کر جو ہے وہ رہ گئی. وَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور اس پر مزید ردہ یہ چڑھ گیا کہ اس کو یہ بھی محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہا ہے، بڑے اچھے کام کر رہا ہے. عبداللہ بن جدعان وہ شخص تھا جس کے گھر جو ہے وہ معاہدہ طے پایا تھا پہلا
اور وہ بڑا عظیم معاہدہ تھا، یعنی اس کا ریفرنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں، کافی بعد میں بھی دیا. آج بھی اسی طرح کے کسی معاہدے کی طرف بلایا جاؤں تو لازماً کروں گا، اور وہ تھا حلف الفضول، یعنی جس میں پہلی دفعہ اس حقیقت کو اور مانا گیا تھا اور تسلیم کیا گیا تھا کہ کسی عربی اجمی کو نہیں دیکھیں گے، کسی باہر کے قبیلے کے معاملے کو نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے بندے کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم حق کا ساتھ دیں گے، ہم ظلم کے خلاف جو ہے وہ مظلوم کی جو ہے وہ حمایت کریں گے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج بھی یہ معاہدہ ہوتا ہے تو میں اس کا ساتھ دوں گا. اب یہ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر ہوا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ایک دفعہ یہ کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عبداللہ بن جدعان کا آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ آخرت میں جو ہے اس کو اس کی جزا ملتی، یا آخرت کا نظریہ اس کے سامنے ہوتا. تو اس اعتبار سے یہ جو نقطہ نظر ہے اس کو واضح ہونا بہت ضروری ہے، تب انسان سیدھا رہتا ہے، تب وہ ایفرٹ کر سکتا ہے، جس کو عمران بخاری بھائی نے بھی یہاں پر واضح کیا کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی نہیں گزار سکتے کہ جس میں جو ہے وہ 950 سال تک یہ ٹیمپرامنٹ چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ایک کام کریں. اگر آخرت نہ ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں ہو سکتا. اور ایک غلط فہمی جو اس کے درمیان میں آ کر لائی کرتی ہے، جس نے بالکل جنازہ نکال دیا. ایک طرف تو دیکھیں نا، ایک طرف اگر ہم دیکھیں یعنی جو صحیح نقشے پر کھڑے لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنی آخرت کو ترجیح دی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت، تو کامیاب ہوئے نا. اس کے بھی ہم کچھ ریفرنسز بھی دیکھ لیں گے. لیکن دوسری طرف جنہوں نے دنیا ہی کو حقیقت مان لیا، آخرت کو بالکل ہی چھوڑ دیا، چلے اس دنیا کی حد تک کچھ ان کو بھی حاصل ہو گیا، کو دنیا کے اندر وہ بھی جو ہے وہ کہیں پہنچتے نظر آتے ہیں. یہی ساری یورپی اقوام اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ پھر کہیں، لیکن وہ جو ان کا کیا ہے کہ وہ جو مذبذبین بین ذالک ہاؤلاء ولا ہاؤلاء، یعنی وہ جو بالکل درمیان میں اٹک کر رہ گئے ہماری طرح، یعنی جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھی بڑی اچھی گزرے اور آخرت میں بھی پتہ نہیں جنت الفردوس کے اندر جو ہے وہ جا کر جو ہے ٹھہراؤ ہو جائے. اللہ کے بندو یہ ممکن ہے ہی نہیں، یہ ایسا ہے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات فرما دی، اور اس کو واضح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ لازماً آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ لازمی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس تم فانی پر جو ہے وہ، یعنی فانی جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کو پیچھے رکھو اور باقی کو اس پر ترجیح دو. اس سمپل اور سادہ اصول ہے، اگر اس کو ذہن کے اندر ہر وقت ایک انسان رکھ لے تو اس سے وہ قربانیاں جنم لیتی ہیں، اس سے وہ کام جنم لیتے ہیں جو کہ عام حالات میں کبھی ممکن ہی نہیں ہوتے. وہ ساری چیزیں جو آج اس کام کو کرنے میں پاؤں کی رکاوٹ بنتی ہیں، وہ ساری کی ساری زنجیریں گویا بالکل ٹوٹ کر رہ جاتی ہیں، اور ایک انسان وہ کر پاتا ہے کہ جس پر جو ہے وہ فرشتے بھی رش کرتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصل میں انسان کو تخلیق کیا تھا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ کے اندر بھی یوں بیان فرمایا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم نے تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ حقیقت یہ ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو آخرت ہے وہ باقی بھی رہنے والی ہے اور خیر بھی ہے. خیر کا تصور ہی جو ہے وہ اصل میں آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہر وقت اسی حال میں رہا کرتے تھے، اپنی آخرت کو ترجیح دینے والے تھے. اور آج ہمیں اپنی حالتوں کا اس سے موازنہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اس سے موازنہ نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود کہا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اس کا کینوس بہت بڑا ہے، وہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے جس کے اوپر کہہ دیا گیا. یہ صرف شلواروں کو اونچا کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہاتھ ادھر یا ادھر باندھنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ طرز زندگی، طرز فکر و نظر، اس سب پر اس کے جو ہے وہ کاٹ پڑتی ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی کامیاب لوگوں کی زندگی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گزاری اور پھر صحابہ کرام کو جس پر ٹرین کیا، وہ کیا تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ دنیا کے اندر ایک انسان جو ہے وہ اس کو حقیقت مان کر اس کے پیچھے چل پڑے کہ اس کا مال اس کو حاصل ہو، تو کبھی اس کو غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کیا اسوہ دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا مقدم رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے آگے اس کو. تو بڑا ہی عجیب و غریب نقشہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. ابھی پیچھے آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ ایک مکان کے بعد دوسرا مکان،
اور ایک دوسری بات ہے جو کہ آخرت کو سامنے رکھ کر جو اب اس راہ میں اگر اس طرح کی طرز زندگی گزرتی ہے تو رسول نے گزار کر دکھائی. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ بھی کرنا پڑتا تھا تو مجھے ذرا تھوڑا پیچھے کرتے تھے حجرے کے اندر. کہنے کا مطلب تھا گھر کے اندر گنجائش ہی ایسی نہیں ہوتی تھی, کوئی محلوں میں نہیں رہتے تھے. واللہ آج کا ہمارے غریب کی جھونپڑی آپ اٹھا لینا, اس سے کم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کر اس بات کو واضح کیا ہے کہ کامیاب کون ہوتا ہے اور کامیابی کا معیار کیا ہوتا ہے اور کامیابی کس شے ہے جس کے پیچھے کیا قربان کیا جا سکتا ہے. یہ بات بھی ہم اکثر جانتے بھی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے تو کپڑوں تک پہ پیبند لگے ہوتے تھے, سی کر استعمال کرتے تھے. ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ پاؤں کے نیچے جو ہے وہ موزہ پہنا ہوا اور نیچے سے پھٹا ہوا ہے تو پورے دن ٹینشن پڑی ہوئی ہے. فرق ہے نا, کامیابی کے معیار کو سمجھیں گے بات بالکل فرق ہو جائے گی. ہفتوں گھر کے اندر جو ہے فاقہ چل رہا ہے, اس آخرت کی کامیابی کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے جو کہ کیا جا رہا ہے نا, تب یہ ہو پا رہا ہے. یہ وہ عظمت ہے جو کہ یہاں سے برآمد ہوتی ہے انسان کے کردار میں اور اخلاق میں اور اس کے اعمال میں. پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کے حوالے سے جو سارا کچھ سہنا پڑا, اس آخرت کی کامیابی کے لیے کیا نہیں سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا امتحان اس دنیا میں نہیں لیے گئے. آج تو آپ اور میں جب ایک چھوٹی سی کسی چیز کے لیے حرکت فرماتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ ہماری فلاں مجبوری ہے اور یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ ہے جس کے سبب سے ہم یہ کام نہیں کر پاتے, تو ذرا غور فرمائیے کہ آپ جو ہے وہ کس کے امتی, کس کے امتی. یعنی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ ساری آزمائشیں نہیں کھڑی جن سے آپ کا دور دور تک کوئی رابطہ ہی نہیں ہے؟ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کس حال میں آئے؟ والدین تو ہیں ہی نہیں, یعنی والد کی تو ڈیتھ پہلے ہی ہو چکی ہے, والدہ بھی 6 سال کی عمر تو کوئی عمر نہیں ہوتی اس میں جا چکی ہیں, پھر دادا تھے ان کا بھی معاملہ ایسا ہوا. اولاد ساری کی ساری جس کے پیچھے آج ہم نے زندگیاں انویسٹ کی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب کی سب اللہ کے پاس پہنچی ہے. ایک آخری رہ گئی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی گئی تھی, جس کی خبر انہوں نے حضرت فاطمہ کو بھی دے دی تھی کہ 6 مہینے کے بعد تم بھی جو ہے وہاں پہنچنے والی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس میں انہوں نے اپنی اولاد پر کام کیا. اچھا دوسری طرف اولاد کی حالت دیکھیے, یعنی کیا دنیا کے اندر کس طرح سے انہوں نے گزر بسر کر کے دکھایا, کیا کیا تکلیفیں سہی ہیں. 2 بیٹیوں کو جو ہے وہ طلاق ہوئی ہے باقاعدہ, کیا کچھ نہیں ہوا, یہ سب کچھ ہوا. لیکن یہ اسی یعنی بات کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنی آخرت کی کامیابی کو بہترین سمجھتے ہیں تو یہ دنیا میں اس کی کاسٹ ہے جو پے کرنی پڑتی ہے, اور جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. جب آپ بات کریں گے نا جنت الفردوس کی, تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو پھر جنت الفردوس والی آزمائشیں چاہتا ہے آپ سے. پھر یہ صرف دعاؤں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. جنت کا تو صرف ایک جو ہے وہ ادنا درجہ حاصل کرنے کے لیے بھی بہرحال ایک مشقت درکار ہے, تو جنت کا اعلیٰ درجہ اختیار کرنے کے لیے آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ویسے حاصل ہو جائے گا جیسے کہ بالکل آرام سے صرف دعا کر کے یہ معاملات حل ہو جائیں گے؟ یہی معاملہ جو ہے وہ ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کے اندر بھی جو ہے وہ نظر آتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مزید ریفرنسز کو اگر آپ دیکھیں, یعنی اس کو میں کوشش کرتا ہوں مزید جلد کچھ اور بھی رکھ دوں, شہرت کے حوالے سے دیکھیں. ایک ہماری تمنا یہ بھی ہوتی ہے ہماری شہرت ہمیں حاصل ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طالب شہرت بھی نہیں تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی اسلام نے, اس اللہ کے دین نے جس کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے. اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص پہچان نہیں سکتا تھا جس نے ان کو نہ دیکھا ہو کہ جب وہ مجلس میں جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علیحدہ آئیڈینٹی نہیں ہوتی تھی, کوئی علیحدہ جبہ کبا نہیں ہوتا تھا, کوئی علیحدہ سیٹ نہیں ہوتی تھی جس پر جو ہے وہ مہمان خصوصی کے طور پر جو ہے براجمان ہوتے ہوں, بلکہ انہی صحابہ کرام کے درمیان پہچاننا ہی مشکل ہوتا تھا. جس عزت کو آپ عزت سمجھتے ہیں تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ساحر بھی کہا جا رہا ہے, کذاب بھی کہا جا رہا ہے, مجنون بھی کہا جا رہا ہے. یہ سارا کچھ کس لیے, اور یہ کیسے اس کو سہا جا سکتا ہے؟ طالب دنیا تو کبھی ان چیزوں کو جو ہے وہ نہیں سہ سکتا, مگر یہ کہ جو آخرت کی کامیابی کو چاہتا ہے وہی ہے کہ جو اس بڑی کام کے لیے سب کچھ قربان, گویا اللہ کے سامنے ایک انسان اس حال میں پیش ہوتا ہے کہ اللہ میں نے سب کچھ تیرے لیے قربان کر دیا, جو کچھ بھی مجھے تو نے عطا کیا تھا اس کی کوئی شے ایسی نہیں تھی جو میں نے تیری راہ میں نہ لگا دی ہو, جو تیرے لیے میں نے جس کو جو ہے وہ داؤ پہ نہ لگایا ہو. غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے چلے جائیں
تو آپ کو یہ ساری کی ساری چیزیں بہترین طور پر نظر آتی رہیں گی۔ اب جن کو ٹرین کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام، ان کی زندگی کو دیکھیں اگر آپ، جہاں ایک طرف وہ جن کو دنیا ملی بھی نظر آتی ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ خرچ کرتے نظر آتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور کیسے خرچ کرتے نظر آتے ہیں۔ 2 موقعوں پر تو سیدھا سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم نے جنت کو خریدا ہے، وہ جو کنواں تھا بئر روما والا واقعہ ہے، اور دوسرا غزوہ تبوک میں جو ان کا خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت دیا تھا، یعنی ان کے متعلق تو آتا ہے عبد الرحمن ابن عوف کے متعلق کہ جب ان کے انتقال کے بعد ان کا جو ہے وہ وراثت کی تقسیم کے معاملات تھے، تو وہ جو سونے کی ڈلیاں تھیں اس کے لیے جو کدالیں چاہیے تھیں، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ مشکل تھا اس کو، لیکن یہی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے آخرت کی کامیابی کو سمجھا ہے۔ تو ایک وقت میں یہ بھی ہوا ہے کہ وہاں مدینہ کی جو ہے وہ زمین تھرائی ہے کہ 700 کا جو ہے وہ اونٹوں کا ایک قافلہ ہے جو وہاں پر آیا ہے، جو کہ سامان تجارت سے لدا پھندا ہے، یہاں تک کہ عبد الرحمن ابن عوف کے جو ہے وہ کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عبد الرحمن جو ہیں وہ جنتی ہیں، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 700 کا قافلہ اللہ کی راہ میں اسی وقت دے دیتے ہیں۔ کیا ان کو یہ بات رسول سے ڈائریکٹ بھی نہیں پہنچی ہوئی تھی؟ پہنچی ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت عائشہ سے یہ سنا، اور کیا وہ دیا نا سب کچھ، یہ طالب دنیا یہ کام نہیں کر سکتا، اس کو تو بینک بیلنس کی پڑی رہے گی، کھائیں گے کدھر سے، آگے کیا ہوگا، آیا کدھر سے، کیسے کریں گے، اس پر منافع کیسے حاصل ہو۔ آج دنیا میں ہم انویسٹمنٹ کی سکیمز ڈھونڈتے پھرتے ہیں، یہ پیسہ ملٹی پلائی کیسے ہوتا ہے، وہ جیسے ہوتا ہے وہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، اور آخرت کی کامیابی جس کو وہ حقیقی سمجھتا ہے، جو اس کا چال چلن پھر یہ ہوا کرتا، وہ ایسے جو ہے وہ آگے بڑھتا۔ صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک وقت میں جو ہے وہ مکہ میں جو ہے پکڑ کر لائے گئے، یعنی ان کا یہی ہوا تھا، غلام بنا کر لائے گئے تھے، لیکن ایک وقت میں یہ آزاد ہوئے تو ان کا بزنس وہاں پہ کچھ ڈیولپ ہو گیا، اور جب ہجرت کا فیصلہ ہوا تو مہاجرین یعنی روکنے کے اندر جہاں جو ہے وہ چیلنج یہ تھا کہ مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے ڈیل کیا جا رہا ہے، کوئی تشدد کر رہے ہیں وہاں سے مشرکین مکہ، کچھ اور معاملات کر رہے ہیں، تو صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یو ہیو ٹو لیو یور بزنس، یہ جو آپ نے کمایا، اور یہ بات وہی سمجھ سکتا ہے جو کہ کاروبار کرتا ہے، نوکری والے کو اس بات کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جو تجارت کا ذکر قرآن میں بار بار کیا نا، وہ بہت دکھتی رگ ہے جس پہ ہاتھ رکھا ہے۔ ایک بندے کا کاروبار آپ ذرا سوچیں اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ایک نوکری والے کی کبھی بھی نہیں جڑی ہوتی وہ۔ اور واللہ جب ان کے سامنے یہ رکھا گیا کہ تم یہ چھوڑو تب جا سکتے ہو مکہ مدینہ ہجرت کے لیے، تو اب میں ایک اصطلاح میں سمجھاؤں گا، واقعتاً ان کا کہنا یہ تھا آن مائی فٹ، ایسے ہی کیا انہوں نے، چھوڑا ہے وہاں پر نکلے، کچھ بھی نہیں تھا ساتھ، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا ہے صہیب بن سنان رومی کا، اور کیا کہا ہے، تم نے بہت نفع کا سودا کیا۔ اب یہ کون سا نفع ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان سے کوئی معاہدہ کیا ہوا تھا، تم یہاں پر آؤ گے، یہاں پر جو ہے وہ میں کوئی یعنی وہاں جیسے مہاجرین اور انصار کا آپس میں وہ مواخات کا معاملہ کر دیا گیا تھا، تو میں کوئی دیکھوں گا وہاں پہ کوئی ویل سیٹلڈ ہوگا تو تم کاروبار جانتے ہو، اس کے ساتھ تمہیں اٹیچ کر دوں گا، ایسا تھا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر یہ کون سا نفع ہے؟ یہ صرف آخرت کا نفع ہے۔ تم نے آخرت کو ترجیح دی، تم نے دنیا کو نیچے دکھایا، یہ ہے وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے انسان کی جو ہے وہ تکریم کے اوپر جو ہے وہ معاملہ کھڑا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ میرے بندے، یہ انسان ہے جو کامیاب انسان ہے، یہ ہیں وہ لوگ جو کہ کام۔ آپ ذرا محسوس تو کریں نا، یعنی آج اتنی صدیوں کے بعد آپ ان کا جب نام ہی سنتے ہیں اور ان کے واقعات سنتے ہیں، آپ کی دل کی کیفیت بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی؟ اسی کے بالمقابل میں آپ کو سنانا شروع کر دیتا ہوں ابو جہل کے متعلق، فرعون کے متعلق، قارون کے متعلق، وہی جس کے پیچھے آج انہی چیزوں کے پیچھے جس کے پیچھے آج ہم لگ کر سمجھتے ہیں کہ عزت حاصل ہوتی ہے، وہ سارے نام ایسے ہیں کہ کوئی ایک بندہ اپنے گھر میں اپنے بچے کا نام تک رکھنا پسند نہیں کرتا، باقی چیزیں تو چھوڑ دیں۔
لیکن یہ انسانیت کا المیہ ہے کہ انسانیت دنیا ہی کو اپنی کامیابی بنا کر بیٹھی ہے، آخرت تو اس کے سامنے ہے ہی نہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہمارے سامنے، ایک ایسی زندگی جس کا آغاز ایسا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئے تھے، وہ جس کے لیے آج کا نوجوان اپنی پوری زندگی لگانے کو تیار ہے کہ اس کا پروفیشن، اس کا کیریئر اس کو اس جگہ تک پہنچا دے جہاں شاید بل گیٹس بیٹھا ہے یا کوئی اور اسی طرح کا بیٹھا ہے۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جس چیز کی قربانی دی ہے اس آخرت کی کامیابی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اسی دنیا کی دی۔ ان کے جوتے تک یمن سے آتے تھے، برانڈڈ ان کی جو ہے وہ زندگی گزری ہے پیچھے کی، اور جب اسلام انہوں نے قبول کیا اور ایمان قبول کیا اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دینے کا معاملہ ہے تو جسم پر ایک کپڑا تک بھی نہیں تھا، اس حال میں بھی نکلے۔ ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ جب آتے تھے تو صحابہ کرام کی نظریں نیچی ہو جاتی تھی کہ ضروری لباس تک ان کے پاس بعض دفعہ نہیں ہوتا تھا، لیکن پوری زندگی میں ان کے چہرے پر جو ہے وہ ایک سلوٹ تک آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا یہ کوئی خسارے کا فیصلہ تھا، بلکہ انہوں نے آخری خون کا قطرہ جو بہایا ہے وہ اسی راہ میں بہایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو متعدد بار اگر ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں تو وہ مصعب کی وہ زندگی جب دیکھتے تھے اور آخرت کے لیے ان کی یہ قربانی جب دیکھتے تھے کہ جب وہ اس دنیا سے گئے بھی ہیں تو صحابہ کرام یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کے پاؤں ڈھانپیں یا سر ڈھانپیں، وہ لباس ہے ہی نہیں کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو مکمل کیا جا سکے۔ آپ نے فرمایا سر ڈھانک دو اور ان کے پاؤں جو ہے وہ اسخر کی گھاس کے جو ہے وہ ادھر جو ہے اس سے ڈھانکو۔ یہ ہیں کامیاب لوگ، یہ ہیں کامیاب لوگ، یہ ہے کامیابی کا اصل ریفرنس۔ واقعات تو خیر اور بھی بہت سارے ہیں، ایک آخری رکھ کر جو ہے وہ آپ کو بات تھوڑا آگے بڑھا لیتے ہیں۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ غزوہ احد میں نکلے ہیں، بدر میں نہیں تھا، بدر میں پیچھے نہیں نکل سکے، عہد کیا احد میں نکلوں گا، احد میں نکلیں، کس سال میں نکلیں؟ کبھی ذرا اٹھا کر دیکھیے کس سال میں نکلیں۔ 9 جو ہیں وہ بیٹیاں، 9 بیٹیاں، بیٹے نہیں ہیں، 9 بیٹیاں، اور کسی ایک کا بھی نکاح نہیں ہوا تھا، اور غزوہ احد میں ان کی شہادت ہے۔ اگر وہ کامیابی آخرت کو مانتے تھے تو یہ اقدام ہو سکتا ہے نا، ورنہ ایک بیٹی کے پیچھے آج ہم کیا کرتے ہیں، حج تک کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور وہ اپنی جان دینے کے لیے گئے۔ اور ایک جو ان کا بیٹا تھا جن کے متعلق ہم جانتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، ویری نیکسٹ ڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا نا، یعنی غزوہ احد میں اشاعتیں ہوئی، معاملات ہوئے، اور ایک اسٹریٹجی یہ اڈاپٹ کی تھی کہ اگلے دن جو ہے وہ حمراء الاسد تقریباً 8 میل کا فاصلہ ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے چیزنگ کے لیے یعنی کہا تھا کہ اب ہم نکلیں گے۔ وہی جو احد کے یعنی زخمی اور یعنی تھے لوگ، ان کو کہا جا رہا ہے صرف تم نکل سکتے ہو۔ واحد ایک بندے کو اگر اجازت ملی ہے اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کی خاطر نکلنا چاہتا ہے، وہ پھر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب وہ کن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ 9 بن بیائی بہنوں کو۔ کامیاب کون ہے؟ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ہمالیہ بھی اس سے چھوٹے پڑ جاتے، جس طرح انہوں نے اس سارے کام کو ہم تک منتقل کیا اور پہنچایا ہے، اور رہتی دنیا تک اگر نام جگمگا رہا ہے تو انہی کا جگمگا رہا ہے۔ اور آخر میں وہ جو چند احادیث کا چند چیزیں رکھ کر میں اس کو کنکلوڈ کر دوں گا۔ سورہ مومن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا قومی انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو ایک متاع ہے، ایک گزران ہے، بس جو حاصل ہو گئی جس کو۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ الْقَرَارُ، آخرت جو ہے وہ ہے جائے قرار، پلیس آف سیٹلمنٹ۔ میرے ایک پڑوسی ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وہ کہا کرتے تھے کہ یعنی 1-2 دفعہ ان کے ساتھ قبرستان جانے کا اتفاق ہوا، بڑے مشقت اٹھانے والے آخرت کے حوالے سے بندے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ثاقب بھائی یہ جو قبر ہے نا یہ آرام کی جگہ ہے، یہ دنیا اللہ نے آرام کے لیے نہیں رکھی، اور جو دنیا میں اس آخرت کے لیے اپنے آپ کو انویسٹ کر دیتا ہے اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ آرام کی زندگی بنا دیتا ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر یہ کہ لہو و لعب،
لہو و لعب ہے، یہ کھیل تماشا ہے جس کے اندر انسان الجھ کر رہ جاتا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، بلکہ جو آخرت کی جو زندگی ہے، اس کا جو گھر ہے، وہ ہے جو یقیناً اصل زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ، کاش کہ جو ہے وہ تم جو ہے وہ جانتے۔ یعملون، سورہ حدید کا آپ اپنے طور پر کچھ مطالعہ کیجئے گا، ٹائم کافی ہوا ہے، بس اس کے آخری مرکزی حصے کی طرف ذرا آئیے گا، اور اس میں جو خاص کر ایک آیت آئی ہے نا، جو یعنی آیت نمبر 25، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح معجزات کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابوں کو بھی نازل کیا، وَالْمِيزَانَ، اور وہ میزان، وہ حق بھی نازل کیا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، وہ دین حق، وہ سسٹم جو کہ حق پر مبنی ہوتا ہے، جو انصاف اور عدل و قسط پر مبنی ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کے درمیان عدل کو جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ اور وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو بھی اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں شدید جنگ کی صلاحیت بھی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ نفع کا سودا بھی ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بینات اتاری؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں جو ہے وہ کتب دی رسولوں کو؟ اور یہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں وہ عدل و قسط کے نظام کے لیے اپنے ماننے والوں کو کھڑا ہونے کے لیے کہا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر کر دے، اور اللہ تعالیٰ جان لے سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے بھی جو ہے گویا اس کا اظہار جو ہے دنیا کے سامنے بھی آ جائے، اور ہر ایک کے سامنے آ جائے کون ہے جو کہ اللہ کی مدد کرتا ہے، وَرَسُولَهُ، اور کون ہے جو کہ رسولوں کی وہ مدد کرتے ہیں، بالغیب، بغیر دیکھے، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور قوی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے، اللہ چاہے تو اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سارا رستہ رکھا۔ اسی کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر، اب یہ کامیاب لوگوں کا ایک رستہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے متعین کر دیا ہے، اور اسی کے کنٹراسٹ پر اللہ تعالیٰ آگے بات کرتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاہِيمَ، اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھی بھیجا۔ یہ اصل میں نمائندہ یعنی آپ کے رسول ہیں، آدم ثانی نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی سے سارے انبیاء اور رسول جو ہے وہ نیچے آتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور پھر انہی میں ہم نے نبوت، انہی کی اولاد میں نبوت رکھی اور کتاب رکھی، یعنی اللہ نے اپنا حکم رکھا۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ، پھر ان میں وہ بھی ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان میں سے وہ ہیں جو کہ فسق جو ہے وہ اس کا شکار ہونے والے ہیں۔ اور تیسری چیز پھر جو یہاں پر، یعنی وہ جو پہلا رستہ جنہوں نے اڈاپٹ نہیں کیا ان کا حال یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، یعنی کچھ تو تھے جنہوں نے پکڑ لیا اس کو، لیکن پھر اکثر وہ ہوئے کہ اس رستے کو چھوڑ کر وہ گمراہیوں کا شکار ہو گئے۔ اور پھر اب وہ آیت میں نہیں پڑھوں گا، ٹائم کم ہے، اس سے اگلی آیت اپنے طور پر دیکھیے گا، اس میں بات ہے رہبانیت کی، یعنی یہ کہ اس میں جو ہے وہ نصارہ نے رہبانیت کو اختیار کر لیا، یعنی اس کے بعد جو ہے وہ پے در پے رسول آئے، انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اور ان کے اندر جو ہے وہ پھر لوگوں میں رافت، اللہ تعالیٰ نے مودت رکھی، لیکن اس کا ایک غلط نتیجہ انہوں نے یہ نکال دیا کہ وہ جو آیات بینات تھیں، وہ جو کتب تھی، وہ جو میزان تھا، وہ جو اصل کرنے کا کام تھا، جس کے ذریعے سے وہ اصل حقیقی کامیابی حاصل ہوتی تھی، اس کو چھوڑ کر ایک نیا راستہ انہوں نے اڈاپٹ کیا، اور وہ جو تھا وہ اصل میں رہبانیت کا تھا۔ آج رہبانیت کے اگینسٹ ایگزیکٹلی سسٹم آف صوفیزم کھڑا ہے، ایگزیکٹلی اسی کا ورژن ہے وہ، یعنی صوفیت اصل میں یہی ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ اپنی حقیقت میں وہاں کھڑا ہے، اور اس سارے کام کو سر انجام دینے کا اصل مقصد آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر آخرت کی کامیابی آپ کے پیش نظر نہیں ہے اور صرف دنیا ہی کے اندر جو ہے وہ آپ اس کام کو کر رہے ہیں، تب بھی آپ خسارے ہوئے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے، یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ انسانیت جو ہے وہ جو خسارے میں ڈال کر پیدا کی گئی ہے، سورہ عصر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تمام انسان جو ہے وہ نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، تو کامیاب وہ ہے جو کہ اس گھاٹے سے نکلنے کی فکر کرتا ہے اور اپنی آخرت کو سامنے رکھتا ہے، اور آخرت کے بالمقابل اب جو بھی کوئی شے آتی ہے ادھر وہ ڈیسیجن لیتا ہے، ایسے ایسے ڈیسیجن لیتا ہے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ عبد الرحمن جو بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے، وہ جب انہوں نے ایک وقت میں کہا کہ ابا جان کئی دفعہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں، حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم ایک دفعہ تو میری تلوار کے نیچے آتا بدر میں نہ چھوڑتا تجھے۔
آپ کا کیا خیال ہے یہ وہ موقع تھے کہ جس وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی پہنچا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ جا کر پوچھا تھا رسول اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جی بیٹا آ گیا اب کیا کروں؟ یا وہاں اور جو رشتہ دار تھے وہاں کے یہ نہیں، اس ایمان نے، اس کامیابی کے حقیقی تصور نے ان کو یہ بات واضح کر دی تھی کہ چلنا کیسے، کرنا کیا ہے، کلیئرٹی کیا ہے. اور یہ تبھی حاصل ہوتی ہے جب انسان اس کو پریکٹیکلی کرتا ہے. آخری بات یہ جس کو سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ بالکل آخری آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں فی الحال، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جو ہے وہ اہل جنہ سے یہ فرمائیں گے ادخلوها بسلام، کہ داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، کہ یہی جو ہے وہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، حیات ہے، یہ ہمیشہ کا دن ہے، یہ اسی کے اندر جو ہے وہ اب ساری چیزیں ہمیشگی پکڑیں گی. بس ایک منٹ. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اور اس میں جو کچھ تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، دنیا کی کامیابی بھی ایسی نہیں ہوتی ہمیشہ، اور چاہنے کے باوجود دنیا میں بھی کامیابی نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ جہان ہے جو کچھ تم چاہو گے. آج تو دنیا میں چاہتے ہیں اس کے پیچھے سارے لوگ لگ جاتے ہیں لیکن ملتی تو نہیں ہے نا. وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ملے گا. وَلَدَيْنَا مزید، اور اس سے آگے بھی جو کچھ ہے وہ ملے گا. حدیث میں یہاں تک الفاظ آتے ہیں کہ اس سے آگے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائیں گے آج میں تم سے راضی ہو گیا. یہ دنیا میں نہیں مل سکتا، دنیا میں نہیں مل سکتا، یہ وہاں ملے گا. آئیے ہم سب مل کر اس آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اسی کو اپنے سامنے رکھیں. یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہو سکتی ہے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.